السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام. لیکن پچھلی جمعرات کو ایک میں نے آپ کے لیے پروگرام کیا تھا کراچی سے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم تھا. آج اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اگر آپ ملک کے بتدریج گرتے ہوئے یا بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھیں، ان پہ غور کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا، یا پھر آپ شاید اندازہ لگا سکیں کہ جنوری 2012 میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے. ملک ہوگا نہیں ہوگا، کتنے مزید لوگ جاں بحق ہوں گے، کتنے لوگ ٹارگٹ کلنگز کا شکار ہوں گے، افراط زر کا حال کیا ہوگا. حالت یہ ہے کہ آج دوپہر کو دنیا نیوز کے دفتر کے باہر ایک نوجوان جو تھا وہ خودکشی کرنے لگا تھا. اس کو بڑی مشکل سے جب پکڑا گیا، اس کو بچایا گیا، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ 2007 سے وہ اپنی ڈگریاں لے کے پھر رہا ہے اور اس کو اس ملک میں نوکری نہیں مل رہی. اس کے پاس سوائے خودکشی کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنی بہنوں کی کفالت نہیں کر سکتا. اور یہ کہانی یا یہ بات مور اور لیس پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر صوبے میں آپ کو بکثرت دکھائی دے گی. اور یہ انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ ایک طرف ہمارے اندرونی حالات یہ ہیں، دوسری طرف بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں پاکستان کے اوپر. میں آپ کو دکھاؤں، سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک کالم ہے جو واشنگٹن پوسٹ کا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے یہ کالم لکھا تھا جنرل پیٹریس کے بارے میں کہ جب وہ چارج لے رہے تھے سی آئی اے کا، یعنی لینے لگے تھے جب نامنیٹ ہوئے. جنرل پیٹریس کے متعلق واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا ہے کہ جنرل ڈیوڈ ایچ پیٹریس has served as commander in 2 wars launched by the United States after the September 11, 2001 attacks. If confirmed as the next director of Central Intelligence Agency, Petraeus would effectively take command of a third in Pakistan, of a third brackets میں war لکھ لیں in Pakistan. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے اس کی سی آئی اے کی ٹیمز جو ہیں ان کی along side US Special Forces in conflict zones from Afghanistan to Yemen، ان کی اتنی ملٹری یعنی ہارڈ ویئر ہے ان کے پاس، اتنی طاقت ہے، اس کے باوجود اب وہ پینٹاگن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہو گئے ہیں. اور پاکستان کے اندر ابھی تک 192 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں جب سے صدر اوباما نے اپنا حلف لیا تب سے لے کے ابھی تک، اور جس میں بقول واشنگٹن پوسٹ کے 1890 لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں، جن میں چند دہشت گرد بھی تھے اور سیولینز بھی تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ملک کو تھریٹس ہو رہی ہیں کہ ایک تھرڈ وار جو پیٹریس کی ہے وہ غالباً یہاں پہ لڑی جائے گی، یا پاکستان کو ایسے دھکیلا جا رہا ہے ایسی حالات کے اندر کہ پاکستان کے دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے اس کو مفلوج کرنے کے علاوہ پوری دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پوری دنیا کو اب یہ یقین ہو گیا اس بات کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یقین کرایا جا رہا ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کی ایک فیکٹری ہے. یہاں سے دہشت گرد ہم بناتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو پوستے ہیں، اور ان کو پوری دنیا میں قتل و غارت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور یعنی یہاں پہ ہی اسامہ بن لادن پکڑا گیا، اور یہیں پہ اب دنیا کو یقین ہے کہ ایمن الزوائری جو ہیں اور دیگر القاعدہ کے جو قائدین ہیں وہ بھی یہیں سے ہی پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کو ہم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتنی ایڈیپٹ ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کو میں اب جو ایک چیز دکھانے لگا ہوں وہ اس کو ذرا سیریس لیجئے گا، میں مذاق میں نہیں دکھا رہا. اس کا مذاق کا ایلیمنٹ ہوتا تو میں ضرور آپ کو کہہ دیتا. میں آپ کو میاں نواز شریف کے متعلق ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میاں محمد نواز شریف کے متعلق اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت وہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں تو وہ غالباً غلط بات نہیں ہوگی. میاں نواز شریف نہ صرف صوبائی وزیر خزانہ، 2 باری وزیر اعلیٰ اور 2 باری پاکستان کے منتخب اور سب سے زیادہ اکثریت کے ساتھ منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن یا ان کی شہادت کے بعد میاں نواز شریف کا رول بہت اہم ہو گیا پاکستانی پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ. لیکن 3 دن پہلے میاں نواز شریف کے ملازمین کی جانب سے تھانہ مانگا منڈی لاہور کے قریب ایک ایف آئی آر درج ہوئی. وہ ایف آئی آر اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو بڑی سادہ سی ہے کہ میاں نواز شریف کے فارم ہاؤسز پہ جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ کوئی چور قیمتی بجلی کی تاریں کاٹ کے چرا کے لے گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے موٹریں جو لگی ہوتی ہیں پانی کی وہ بھی چرائی ہیں. یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے میاں نواز شریف کے ملازمین کی طرف سے
ان کے فارم ہاؤس کے اوپر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انتہائی اہم بات کیا ہے. ایک تو خیر چوری بذات خود ایک اہم چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں صاحب کے گھر میں چوری ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے اور میرے گھر کتنے محفوظ ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو کچھ چور تھے جن کو بجلی کی تاریں چاہیے تھیں, پانی کی موٹریں چاہیے تھیں, انہوں نے وہاں پہ چلے گئے. 970 پولیس کے اہلکار تعینات ہیں رائیونڈ فارم کی یعنی رکھوالی کے لیے. اور رائیونڈ فارم کے اوپر 3 مختلف یعنی کنٹرول لائنز ہیں. ایک رائیونڈ روڈ کے اوپر جب آپ مڑتے ہیں فارم ہاؤس کی طرف, ایک گیٹ کے اوپر, اور ایک اس کے اندر, یعنی 3 سیکیورٹی ایپریٹسز ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. کوئی بجلی چور جو اتنی قیمتی تاریں یا کم قیمتی تاریں, جو مرضی آپ ان کے متعلق کہیں, اگر ان کو چوری کرنے گئے اور وہ ہائی وولٹیج وائرز تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 10 منٹ میں انہوں نے چوری نہیں کی, انہوں نے ٹائم لگایا وہاں پہ. میں یہ سوچ رہا تھا اور خوفزدہ ہو رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی دہشت گرد ہوتے اور وہ انتظار کرتے کہ وہاں صبح ویٹ کریں گے اور میاں صاحب جب اپنے فارم میں صبح کو چہل قدمی کریں یا گاڑی میں بیٹھیں جانے کے لیے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی تو اس ملک میں کتنا بڑا غدر مچ جاتا. نہ صرف ملک اپنا ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتا, بلکہ اس کے ساتھ جو فال آؤٹ ہونا تھا, ہزاروں لاشیں جو ہیں, میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں, ہزاروں لاشیں پورے ملک میں گر سکتی تھیں, کیونکہ ایک لیڈر کا لیول ہوتا ہے اپنا. اور میاں صاحب ہوں, الطاف حسین صاحب ہوں, یا زرداری صاحب ہوں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, یا امیر جماعت اسلامی منور صاحب ہوں, یا عمران خان صاحب ہوں, ان ساروں کا اتنا وزن ہے اپنی اپنی جگہ پہ کہ ان کی وجہ سے پورے ملک میں غدر مچ سکتا ہے. اگر ان کی سیکیورٹی کا یہ حال ہے تو کیا پاکستان اپنی سیکیورٹی کا احتساب کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس ملک کو موجودہ صورتحال سے نکال سکیں؟ کیا 2012 جنوری 1 کو آپ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد پاکستان اپنی موجودہ صورتحال سے باہر نکل سکتا ہے کہ ہم بتدریج اس دلدل میں پھنس کے اس میں نگلے جائیں گے؟ میرے ساتھ آج شرکائے نشست ہیں لاہور میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب حافظ سلمان بٹ صاحب. اسلام آباد میں مجھے جوائن کیا ہے محترم حیدر عباس رضوی صاحب نے, ایم کیو ایم سے تعلق ہے ان کا, پارلیمنٹیرین ہیں. اور ٹیلی فون پہ ہوں گے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. حیدر عباس رضوی صاحب, یہ جنرل پیٹریس کی اپوائنٹمنٹ اور پاکستان کی جو سیکیورٹی پریپیئرڈنس ہے جو میں نے آپ کو میاں صاحب کے فارم کے متعلق بتائی, ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ مبشر. جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ 6 ماہ بعد پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی, یقیناً یہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے لیے ہی ایک لمحہ فکریہ ہے. اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو بیرونی دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ جو ہماری آخری جو ڈیفنس لائن تھی, اب وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی دباؤ میں لائی جا رہی ہے. اور اگر یہ دباؤ بڑھتا رہا تو ظاہر ہے کہ جہاں ہماری ڈیفنس لائن پر اس کے مثبت اثرات رونما نہیں ہوں گے, اسی طرح پاکستان کی عوام پر بھی اس کے کوئی بہت زیادہ مثبت اثرات رونما ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی. جہاں تک یہ میاں صاحب والی بات ہے, یقیناً یہ بھی ایک بہت سنجیدہ بات ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صرف اس ایک جگہ پر 970 پولیس اہلکار اس جگہ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں. یہ بھی آپ نے مجھے ہی بتایا کہ 3 لیئرز آف سیکیورٹی وہاں پر ہے جو اس ایریا کو کارڈن کیے ہوئے ہے. اور ایسی صورتحال میں اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ کتنی زیادہ پورس ہے اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیپ تھرو کر سکتی ہے. اور یقیناً میاں صاحب جیسی قلاور شخصیت, آپ کا انالیسس بالکل ٹھیک ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کے حوالے سے کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو اس کے بہت منفی اثرات پاکستانی معاشرے پر اور پاکستان کی سیاست پر رونما ہو سکتے ہیں. اب اس میں ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ ایک ملک میں جہاں پر 2 بار منتخب شدہ ایک وزیر اعظم کو شہید کیا گیا, گورنر پنجاب کو خود ان کے سیکیورٹی, ان کے اپنے محافظوں نے جو جس طریقے سے دن دہاڑے اسلام آباد میں ان کو فائرنگ کر کے جو ہے شہید کیا, تو وہ ایک الگ سچویشن ہے.
پھر اس کے بعد جو آئے دن بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, جو سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے. آج میں چینل پر ایک دیکھ رہا تھا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا, اور ایک معصوم 8 سال کی بچی جو ہے وہ اغوا کی گئی اور اس کو خودکش جیکٹ پہنایا گیا, اور جب وہ اس کو ٹارگٹ کے لیے چھوڑا گیا تو وہ بچی, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اس بچی کے اوپر کہ وہ چیخی چلائی اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کو پکڑا تو اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ خودکش جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی, ماشاءاللہ وہ ریموو ہو گئی, بچی بچ گئی. مگر کیسے کتنے ہمارے ایسے بچے ہیں جو پورے پاکستان سے ان کاموں کے لیے اغوا ہو رہے ہوں گے. تو کوئی ایک ایسی صورتحال مبشر دکھائی نہیں دے رہی جو کہ کوئی بہت زیادہ امید افزا ہو, اور ہم بجائے یہ کہ من حیث القوم اس چیز کو سمجھیں اور ہمارے حکمران سمجھیں اور ہم کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ڈیولپ کریں, ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور یہی صورتحال اگر قائم رہی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ 2012 جنوری تک صورتحال کوئی بہتر ہو پائے گی. اور اندیشہ اور خدا نخواستہ احتمال ساتھ قرآن درمیان یہ ہے کہ چیزیں مزید ڈیٹیریٹ ہوں گی. حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور حافظ سلمان بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حیدر عباس رضوی صاحب کی. بات ہو رہی ہے پاکستان کے حالات 2012 کی جنوری میں کیا ہوں گے. کئی لوگوں کا خیال ہے جو کانسپریسی تھیوریز ٹو کرتے ہیں کہ جی 2015 کا جو امریکہ کا پلان ہے وہ 3 سال پہلے ہی پورا ہو جائے گا. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, پہلے کیوس ہونا ہے, انارکی ہونی ہے, اور اب کچھ لوگ سول وار کا بھی اشارہ کرنے لگے ہیں. حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مبشر بھائی, یہ آپ کو یاد ہوگا ایک دہائی سے بھی قبل ایک واقعہ ہوا تھا, روگ آرمی کے پوسٹر چھپے تھے ویسٹ میں, اور اس وقت سے ایک چیز پاکستان آرمی اور پاکستان کی قوم کو الگ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے مسلسل. اب اس وقت صورتحال بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تشویشناک ہے کہ پاکستان کی فوج پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا, اور ایبٹ آباد اور مہران بیس کے واقعات نے وسوسے اور اندیشے پیدا کر دیے ہیں پاکستانی عوام کے اندر کہ جو بڑا اعتماد تھا سیکورٹی فورسز پر کہ ہماری افواج جو ہیں وہ ناقابل تسخیر ہیں. تو سوالات پیدا ہو گئے ہیں جن کے یقیناً جواب آنے چاہیے, لیکن اس کے پیچھے جو ایک سازش ہے, اس کے پیچھے جو ایک کوشش ہے, یا اس کے پیچھے جو پلان ہے وہ بالکل وہی ہے جو 2015 والی بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں, ہمارے جو ایٹمی صلاحیت ہے, وہ کچھ طاقتوں کو نہیں بھاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیو پولیٹیکل ان کی اسٹریٹجی ہے چائنا کو انسرکل کرنے کی, اس میں پاکستان اس اپنی ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے رکاوٹ بنا ہوا ہے. وہ انڈیا کا طفیلی ملک بن کر رہنے کو تیار نہیں ہے. تو یا تو وہ نیوکلیئر ایسٹ سے اپنے آپ کو محروم کرے, یا پھر اس ریاست کو توبہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن وہ بالکل اس طرح سے توڑ پھوڑ دیا جائے, اس طرح سے ایک بنا دیا جائے, چوچو کا مربع بنا دیا جائے کہ پھر اس کے اوپر کوئی بھی آن سلاٹ کیا جائے تو وہ کامیاب ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعتماد کا فقدان ہے, جو اپنی ریاست پر اعتماد کا فقدان ہے, جو ریاستی اداروں پر اعتماد کا فقدان ہے, یہ سیکورٹی کی بات جو کی جا رہی ہے, اگر خدا نخواستہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, بڑے جو لیڈر ہیں وہ دہائیوں میں بنتے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست سے اختلاف کے باوجود اگر خدا نخواستہ ان کے بارے میں یہ چیز آتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کسی وقت ایک, یعنی وہ تو تھا جلال آباد سے آئے تھے, یہ اگر امرتسر سے آ جائیں تو یہ تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں آنے اور جانے میں ٹوٹل لگے گا, ان کو لے جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اس وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کیوس کو اور عدم اعتماد کو, ریاست کے اوپر جو ایک وشواس ہوتا ہے, جو اعتماد ہوتا ہے, جو یقین ہوتا ہے, اس کو ایک توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کسی وقت فائنل اس کے اوپر اگر حملہ اور ہٹ کی جائے تو اس سے پہلے وہ ساری صورتحال بالکل تیار, میدان تیار ہو چکا ہو اور اپنی مرضی کا رزلٹس لے لیے جائیں. اور تیسری وار کی جو بات آپ نے کی ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ اب عیاں ہو گئی ہے, کافی طور پر عیاں ہو گئی ہے کہ افغانستان کی جنگ اور عراق کی جنگ ان سے نکل کر اصل جنگ جو ہے وہ پاکستان, اس خطے میں اب پاکستان از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری. یہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا اور سارا پورے ایشیا کے اندر
میں دیکھتا رہتا ہوں کہ چائنا کو انسرکل کرنے کے لیے ایک طرف آسٹریلیا اور انڈیا کی نیوی کو بڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف ہماری نیوی کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں اورین طیارے جو مہرین والا واقعہ ہوا ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ اعتماد کا فقدان. اور پھر ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے، میں آرمی کے سیاسی مداخلت کے حق میں کبھی نہیں رہا ہوں، میں نے 2 الیکشن جیتے ایم این اے کے، دونوں آرمی کے ہاٹ فیورٹس کے خلاف جیتے، لیکن مجھے آرمی اور قوم کا بوجھ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس کا تصور میرے لیے ناقابل جو وہ ایک. اس کا مطلب کیا ہوا ہے آرمی اور قوم کا بوجھ ناقابل قبول؟ آرمی بوجھ نہیں، بودھ، یعنی ان میں فاصلہ بہت ان میں یعنی جو دوری ہے. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی کو بھی اس پر دیکھنا چاہیے اور قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کی جو سالمیت پر اور اس کی آزادی پر، اس کے مستقبل پر جو سائے جو منڈلا رہے ہیں، ان کو پوری قوم مل کر ہی ان کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو آرمی کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اور قوم کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، خواہ وہ صوبوں میں ہو یا وہ مرکزی حکومت میں ہو، وہ ملک کے مستقبل کے بارے میں کو بہت پرابلم یہ ہے. حیدر عباس رضوی صاحب، آپ اسی ملک کے ایم این اے ہیں، آپ اسی ملک کے کرتا دھرتا ہیں، اسمبلی کے اندر بھی ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، بلکہ آپ کو کیا کراچی میں تینوں جو پارٹیز ہیں ان سب کے لیڈرز کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کراچی شہر میں واقع جو الآصف سکوئر ہے اس کے اندر لے جائیں اور 2 گھنٹے کی ویڈیو بنانے دیں اور پھر باہر لے آئیں. یعنی حد تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایسے نو گو ایریاز ہیں، کراچی شہر جیسے شہر میں ایسے نو گو ایریاز ہیں جہاں پہ جا نہیں سکتے. تو کیا جب عام آدمی یا میرے جیسا شخص کوئی اگر یہ کہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بالکل نااہل ہو چکی ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے، تو کیا صحیح نہیں ہوگا یہ الزام؟ مبشر، میں آپ کا جو چیلنج ہے اس کے آگے فل فور انکنڈیشنل سرنڈر کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الآصف اسکوائر خود میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہے اور میں وہاں خود نہیں جا سکتا، تو آپ کو کیا لے کر جاؤں گا؟ کیونکہ اگر میں چلا گیا تو وہاں سے میرا واپس آنا جو ہے وہ کوئی یقینی نہیں ہے، اور فوٹیج بنانے کی بات تو بہت دور کی رہ گئی. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گرد جہاں سے گرفتار ہوئے اور مسلسل ہو رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی لوکل دہشت گرد ہوں، چاہے وہ غیر ملکی ہوں اور کسی انٹرنیشنل جو ہے وہ سرکٹ سے کنیکٹڈ ہوں، وہ سارے اس علاقے سے گرفتار ہوئے ہیں. مگر ابھی تک ہمیں کوئی ایسی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی کہ جہاں کسی کا کوئی آئیڈیا ہو کہ وہاں پر کوئی گرینڈ آپریشن کیا جائے اور وہاں سے دہشت گردوں کا انخلا باقاعدہ کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے. حالانکہ ضرورت اس بات کی شدید ترین ہے کہ اس پورے علاقے میں وہاں سے لے کر افغان بستی اور افغان بستی سے جو پیچھے ایریا ہے سارا، وہ دہشت گردوں سے اٹا پڑا ہے، مگر وہاں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں پر رینجرز اور ان کے لوگوں کے درمیان مسلح تصادم ہوا جس میں رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے. اس کے باوجود صورتحال وہاں پر وہی ہے. تو یقیناً جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، شہروں کی سیکیورٹی ہو، اب لاہور میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لاہور پاکستان کا دل ہے اور لاہور پاکستان کا ثقافتی دارالخلافہ ہے، اور وہاں پر جو صورتحال دہشت گرد جب جس طرح چاہتے ہیں رونما کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے کراچی، لاہور، دیگر جتنے بڑے شہر ہیں، آج بھی کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا ہے، پشاور کی بلاسٹ کی خبر متنی میں جو ہے وہ آپ کے ابھی چینل پر بریکنگ نیوز میں چل رہی ہے. تو یہ جو سیکیورٹی جو ہماری انر کوڈن ہے اور خاص طور پر جو ہماری سیکیورٹی ٹیئرز ہیں، ان میں تو اب مجھے یہ کہنے پر میں مجبور ہوں کہ بڑے بڑے شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں اور دہشت گرد اپنی پوری کارروائی کامیابی سے مکمل کرتے ہیں. تو یقیناً جو رٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خاص طور پر جو ہمارے حساس ادارے ہیں، کیونکہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے، ان تمام واقعات سے آپ موقع پر نہیں نپٹ سکتے، کوئی خودکش حملہ آور کو گرفتار نہیں کر سکتا، مگر اس کا صرف حل یہ ہے کہ پریمپٹیو میجرز لیے جائیں، اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پہلے سے اس بات کو پریمپٹ کر کے ان لوگوں کو... اچھا حیدر صاحب، ایسا کیوں کریں انٹیلیجنس ایجنسیز؟ بڑی کوئکلی کیونکہ مجھے بریک لینی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیوں کریں ایسا انٹیلیجنس ایجنسیز جب ہم ہر وقت
ان کو صرف تذلیل ان کی کرتے رہیں, ان کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں, ان کے اوپر جھوٹے الزامات اور تہمتیں بھی لگاتے رہیں, ایک کیمپین کی صورت میں ہم ان کا تشخص جو ہے اس کو مجروح کرتے رہیں, تو وہ کیوں آپ کے لیے ان ریٹرن کام کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر لیپسز ہوں گے وہاں تنقید ہوگی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے وہ لیپسز پارلیمنٹ کے ہوں. نہیں, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا حیدر صاحب کہ میری اور آپ کی اگر صرف انبن ہے اور یعنی حافظ سلمان بٹ صاحب نے آپ کے اوپر فائر مار دیا تو ایف آئی آر میں میرا نام درج ہو جائے کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں. میں مبشر اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. جی, تو جو لیپسز ہوتے ہیں وہاں پر تنقید تو ہوتی ہے, مگر تضحیق کا پہلو, جی ہاں, چاہے وہ کوئی پالیٹیشین ہو, چاہے وہ کوئی میڈیا پرسنالٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی پاکستانی ہو, دنیا کا کوئی شخص ہو, آپ اس کی کارکردگی پر تو شاید بحث کر سکیں, مگر اس کی پرسنل انٹیگریٹی پر جو ہے وہ حرف نہیں آنا چاہیے. ہم اس کے شدید ترین مخالف ہیں. اور دیکھیے, باوجود اس کے کہ ہم نے بدترین ریاستی جبر سہا ہے, اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری فوج ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں. اگر وہ مضبوط ہیں تو پاکستان مضبوط ہے, پاکستان کے عوام مضبوط ہیں. اور ان کی تضحیق کرنے کی صرف اس لیے کہ کچھ لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں یا آج آپ کی موجودہ پالیسی جو ہے وہ کہیں اور سے لنک اپ ہو گئی ہے, اس کی اجازت بہرحال کسی کو نہ تھی, نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے. حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, حافظ سلمان بٹ صاحب بھی ہیں. ویلکم بیک ٹو روم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. جی, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حیدر عباس رضوی صاحب کی, اور انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر کیا ہے میری اس ریکویسٹ کو کہ میں نے کہا لاسٹ اسکوائر میں لے جائیں اور فوٹیج بنوا دیں. اور اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ملک میں جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے حافظ سلمان بٹ صاحب, اس کو روکنے کی ہمارے سیاستدانوں میں اب صلاحیت نہیں رہی. دیکھیں مبشر بھائی, بات یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارے حکمران ہیں, میں این بلاک جتنی صوبائی اور وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں, ان کے ایجنڈے پہ کچھ سنجیدگی ہے ہی نہیں. یہ جو اب ایبٹ آباد والا جو واقعہ ہوا ہے, اس پہ ہمارے اہم ترین عہدیدار نے واشنگٹن پوسٹ کو جو کالم لکھا ہے وہ آپ کے سامنے اس سے سنجیدگی نظر آتی ہے. اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, انہوں نے اس واقعے کو عظیم فتح قرار دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اب فوج کو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا محاسبہ کرے. اگر وہ عظیم فتح تھی, فوج کس بات کا محاسبہ کرے؟ اگر فوج نے محاسبہ کرنا ہے اور غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ عظیم فتح تو نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سنجیدہ بیٹھ کر سوچ کر ملک کو ان بحرانوں اور مسائل سے نکالنے کا کوئی ولنگنیس ہی نہیں. تو کیا کریں, مارشل لاء لے آئیں ہم؟ نہیں, کیونکہ مارشل لاء آپ لوگ جتنا مرضی برا کہیں, فیکٹ یہ ہے ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ جہاں پہ لوگ مارے جا رہے ہوں روز, کراچی شہر میں روز ڈکیتیاں ہو رہی ہوں, لاہور میں خود میاں نواز شریف کا گھر محفوظ نہ ہو, وہاں پہ آپ ہمیں بیٹھ کے کہتے رہے نہیں بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے. جس کے گھر میں چوری ہوتی ہے, جس کا بچہ قتل ہوتا ہے, اس کو نہیں یہ باتیں اچھی لگتی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ مسلسل فیل ہوئے ہیں اور ان کے اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے وہ بے بس ہیں حالات کے سامنے. لیکن ہم نے دیکھیے کہ جو ماشاء اللہ کے دور دیکھے ہیں اس میں بھی تو قوم اس بات پر یکسو نہیں ہو سکی. کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آج کو فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے تو اس ملک میں دوبارہ ہر جگہ پہ مٹھائیاں پڑ جائیں گی. نہیں دیکھیں نا, اگر اس قسم حالات تو پھر طالبان نے بھی تو اسلحہ سب سے رکھوا لیا تھا نا, طالبان نے بھی تو او پی ایم کی کاشت ختم کرا دی تھی نا, تو پھر ہم طالبان کے اس ساری حکومت کو درست تسلیم کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو پولیٹیکل ڈیموکریٹک فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے فوج اگر لے آئے, فوج اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو سیکورٹی اس میں انٹیلیجنس لیبس ہے اس کو بھی سامنے لے آئے, اور جو باقی حافظ صاحب بشمول جماعت اسلامی کے اس ملک کی کون سی پارٹی ہے جو کسی نہ کسی وقت میں حکومت میں نہیں رہی؟ دیکھیے جماعت اسلامی تو آپ نے فیل تو آپ بھی ہوئے ہیں, ایم ایم اے فیل ہوئی ہے, بری طرح سے پٹی ہے پوری خیبر پختونخوا. نہیں, خیبر پختونخوا میں جو صوبائی حکومت کا جو کانسٹیٹیوشنل جو اس کی ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے. اپنا آپ کے سامنے دکانوں کو آگ لگتی رہی ہے, ایم ایم اے کی حکومت اور حکمران وہاں پہ کر کچھ نہیں سکے کہ جی سی ڈی کی دکان ہے اس کو آگ لگ رہی ہے. یعنی آپ کا کام تو لوگوں کو تحفظ دینا ہے, کجا کے اپنا اخلاقیات کا درس دیں. یہ دیکھیے اکا دکا واقعات کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں پرابلم کیا ہو رہی ہے. جی, آپ کو بھی ایک چیز دکھاتا ہوں حیدر عباس رضوی صاحب, آپ کو بھی میں ایک بڑی عجیب سی چیز دکھاتا ہوں.
اور اپنے ناظرین کو بھی آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 2 ہفتے سے فیصل آباد پولیس جو ہے وہ ایک مہم کر رہی ہے، ٹریفک کی مہم، کہ بغیر نمبر پلیٹ کے آپ نے گاڑی نہیں چلانی ہے، اور بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانے والوں کے تقریباً 60,000 گاڑیوں کے پچھلے 2 ہفتے میں چلان ہوئے ہیں اور ان کو بڑے ہیوی فائنز ہوئے ہیں، اور پھر آبویسلی اس کے جو بھی ہوتا ہے. لیکن جب دوست محمد کھوسا فیصل آباد جاتے ہیں ایک نجی دورے پہ کسی کے گھر تعزیت کرنے کے لیے، تو نہ صرف 10 سے 11 گاڑیوں کا ان کو پروٹوکول ملتا ہے، بلکہ وہ خود اپنی جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بغیر نمبر پلیٹس کے ہے، اور ہر ٹریفک سگنل فیصل آباد میں روک دیا گیا، بند کر دیا گیا، تاکہ دوست محمد کھوسا کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور پوری فیصل آباد پولیس کے جو وارڈن پولیس آفیسرز تھے ان کو ہر چوک پہ تعینات کیا گیا، اور وہ ان کے آگے اور پیچھے آ کے باقی ایسکارٹ بھی اس طرح سے کر رہے تھے. ذرا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ گاڑیاں، آپ گاڑیاں بھی گنتے رہے ماشاءاللہ. یہ فیصل آباد شہر ہے، ابھی پچھلے چند دنوں کی بات ہے، دوست محمد کھوسا صاحب وہاں پہ تعزیت کرنے گئے ہیں. محافظ پولیس فورس کی گاڑیاں، ایلیٹ پولیس فورس کی گاڑیاں، ٹریفک وارڈنز ہیں، پر اتنا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ گاڑی خود چلا رہے ہیں بی ایم جو ہے، اور یہ بغیر نمبر پلیٹ کے چلا رہے ہیں دوست محمد کھوسا صاحب. اور فیصل آباد پولیس کے جو وارڈن 60,000 فیصل آباد میں غریبوں کو، عام شہریوں کو چلان کرتے رہے ہیں، وہ یہاں پہ بالکل خاموش ہیں، اور بلکہ ان کو ایسکارٹ کر رہے ہیں سب. اور یہ صوبائی وزیر ہیں، ایک ان کو اتنا پروٹوکول ہے جتنا لگتا ہے کہ وزیر اعظم جا رہا ہے پتہ نہیں یہاں پہ، اور پوری سڑکوں کو وہاں پہ بلاک کر دیا جاتا تھا. آپ دیکھ لیں سڑکیں کھڑی ہیں، اور آپ یہ گاڑیاں ذرا چیک کرتے رہیں، اور جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو بھی سڑکوں پہ روک دیا گیا. حیدر عباس رضوی صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بھی حکومت میں ہیں، یہ بھی حکومت میں ہیں، اگر ایک ایم پی ہے یا ایک صوبائی وزیر کے ساتھ یہ حالات ہیں تو آپ کیا آپٹکس دے رہے ہیں ہمیں، کہ آپ ایک عام آدمی کو کیا تحفظ دے سکتے ہیں، اور قانون کو کس طرح آپ نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ 60,000 لوگوں کے آپ چلان کر رہے ہیں، اور خود اپنی گاڑی آپ خود چلاتے ہوئے، ڈرائیور نہیں چلا رہا، بنا آپ کا بہانہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری گاڑی مجھے پتا نہیں تھا اس کا، آپ اپنی ذاتی گاڑی خود چلاتے ہوئے بغیر نمبر پلیٹوں کے پھر رہے ہیں دندناتے ہوئے. یہ پاکستان کا المیہ ہے، اور پاکستان کے سیاستدان، بعض خاص طور پر ایسے سیاستدان ہیں جو کہ ہمیشہ ہی ایسی صورتحال سے دوچار رہے ہیں جس کو آپ قول اور فعل کا تضاد کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو وی آئی پی کلچر ہے یہ ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے. اب آپ نے جو فوٹیج دکھایا اور جو اگزامپل دی، اس میں اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ بحیثیت رول ماڈل ہوں، اور وہ اپنے لوگوں کو اپنے قول و فعل و کردار سے قائل کریں. مگر اب دیکھا یہ گیا کہ اتنی بڑی گاڑیاں، اتنی مہنگی گاڑیاں، جب ان کے ٹیکسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ٹیکسز کتنے کم ہیں، اور ان کے جو طرز زندگی ہے وہ، اور جو شانہ ٹھاٹ باٹ ہیں وہ علیحدہ ہیں. پھر دوسروں کو جو نصیحت اور خود کو فصیحت ہے، یہ والی صورتحال ہے. یقیناً مبشر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ پاکستان کے سیاستدان بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے اکثریت کے ساتھ، اور وہ ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو شاید بعد میں ان کے لیے ہی عزیمت کا بہانہ بنتے ہیں. آج بھی جیسے کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے میاں صاحب نے ایک بار پھر، مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کہ میاں صاحب نے ایک بار پھر بلا وجہ ایم کیو ایم کو ہدف تنقید بنایا، اور ہدف تنقید بنانے کے بعد ایم کیو ایم کے اوپر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے. جبکہ ہماری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر تعلقات ہم بہت بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی رواداری ضرور اختیار کریں کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں. اور باتیں کرنے کو تو ہماری طرف سے بھی بہت کی جا سکتی ہیں، اور الزامات بے شمار ایک دوسرے کو عائد کیے جا سکتے ہیں، مگر اتنے بڑے لیڈرز کے منہ سے ایسی باتیں جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ بھلی معلوم نہیں ہوتی ہیں. اور ایک بار پھر کشمیر میں جاتے ہی پتہ نہیں میاں صاحب کو کیا ہو جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کیوں یاد آتی ہے. شاید ہماری زلزلے میں جو خدمات ہیں شاید وہ ہیں جو کسی کے دل میں بہت زیادہ کھٹکتی ہیں، اور وہاں پر ایم کیو ایم کے امیج کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہی سیاستدان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں، اگر ماضی کے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ایک دوسرے کے خلاف رہی ہیں تو وہ اس کو بھول کر آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. مگر نہ جانے کیوں لوگ اتنے اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتے ہیں یا اتنے شدت پسند ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو سنبھلنے نہیں دیتے. حافظ سلمان بٹ صاحب، یہ حال ہے آپ لوگوں کا،
آپ بشمول تمام سیاستدان. یہ حال ہے آپ لوگوں کا قوم کے لیے جو آپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور جو آپ لوگ اپنے اوپر سیکریفائسز کر رہے ہیں. یہ اس کی میں نے بڑی کلیئر اگزامپل دے دی. جب ایک چھوٹی سی بریک سے آؤں گا تو آپ سے صرف ایک سوال ہے میرا اور 2 ٹوک سوال ہے, اور مجھے کچھ جھوٹا پازیٹیوٹی نہ دیجیے گا کہ نہیں اچھا سوچنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. یہ حالات رہتے ہیں تو یہ ملک کتنے دنوں تک قائم رہتا ہے؟ آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. حافظ سلمان بٹ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا, یہی حالات رہے, یہی سوشل کانٹریکٹ کا عالم رہا اور حکومت اسی طرح ڈیلیور کرتی رہی, تمام حکومتیں, میں ایک کی بات نہیں کر رہا, تو اس ملک کے رہنے کا کوئی جواز بن جاتا ہے؟ دیکھیے مبشر بھائی, میں بالکل حقیقت پسندی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گزرنے والا دن قوم کو موجودہ لیڈرشپ سے مایوس تر کرتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ملک کی آزادی, خود مختاری اور مستقبل کے بارے میں خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے شاید ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس ملک کی سالمیت اور آزادی کے بارے میں حقیقی خدشات پیدا ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خدارہ موجودہ حکومت کو, موجودہ اسمبلی کو خود ارلی الیکشن کی طرف جانے کا ڈول ڈالنا چاہیے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا الیکشن ہو سکتے ہیں حافظ صاحب کہیں پہ؟ خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ہوں گے؟ اسمبلی آپ کا کوئی ایک علاقہ تو ہے نہیں جہاں پہ سیکیورٹی صحیح ہو, آپ نے عام عوام پھر پروانی ہے. اگر ایران کے اندر, عراق کے اندر, افغانستان کے اندر وہ جس طرح کے الیکشن ہے آپ کو بھی پتا ہے, نہیں اس طرح کے کرانے ہیں. دیکھیے نہیں, وہ تو کچھ آکوپیشن فورسز نے کرایا نا. ایران کے اندر تو جمہوری الیکشن خود کرایا نا اس قوم نے, کیے 2 الیکشن ہوئے. اگر منور حسن صاحب کو الیکشن کمیشن بنا دیں تو کیا طریقہ کار ہوگا الیکشن کرانے کا, کیونکہ وہ تو اپنی پارٹی کو بحران کا شکار کر چکے ہیں, اس ملک کو کیسے الیکشن سے نکالیں گے؟ دیکھیے میں منور حسن صاحب کیوں الیکشن کمشنر بنے گے؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے طریقہ بتا دیں کہ اس سے الیکشن ہوگا ان حالات میں. نہیں الیکشن آپ اچھا فاٹا میں ہو جائے گا جی, مجھے چلیں ابھی بتا دیں. بلوچستان پورے میں ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ ہوگا, بالکل ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی 1-2 سیٹوں میں بلوچستان پہ, 1-8 سیٹ لاہور میں, 1-8 سیٹ کو فاٹا میں رہ بھی جاتی ہے. سوال میرا یہ تھا, اس ملک کے بچنے کا جواز کیا ہے؟ اس ملک کے بچنے کا جواز یہ ہے کہ یہ 17 کروڑ عوام کی بنائی ہوئی مملکت ہے, اور اس پر ان کا اعتماد ہے. اس کے ساتھ ان کی کوئی اعتماد نہیں ہے. آپ سے میں نہیں ایگری کرتا اس بات پہ. ویری کوئکلی حیدر عباس رضوی صاحب, سچی بات یہ, اور میں بالکل کھری بات کر رہا ہوں کہ بتدریج لوگوں کا نہ صرف حکمرانوں سے بلکہ اپنے ملک پہ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اور کیونکہ اعتماد ہوتا ہے ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں اور آپ اس کے عوض جو ہے وہ اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جتنا یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے, جتنا یہاں پہ لوگ باہر جا کے سیٹل ہو رہے ہیں, ہر دوسرا گھر میں سے کوئی نہ کوئی باہر جا کے سیٹل کر رہا ہے, امیگریٹ کر رہا ہے, کیا یہ اعتماد ہے؟ میں آپ کی آدھی بات سے متفق ہوں اور آدھی بات سے اختلاف کرتا ہوں. یقیناً یہاں پر جو حکمران ہیں ان کے اوپر سے تو عوام کا اعتماد نہ صرف اٹھتا چلا جا رہا ہے بلکہ بڑی حد تک اٹھ چکا ہے. مگر ایک بار پھر اس پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ عوام کو کرنا ہے, اور یقیناً پاکستان کے عوام اس بار بہت مختلف سوچ رہے ہیں, یہ ہمارا یقین ہے. اور اس بار پھر ایک بار دفاع پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ایک نئے ریاستی ڈھانچے کی بنیاد رکھنی ہوگی. پاکستان کا جو موجودہ گلا سڑا نظام ہے وہ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتا. پاکستان میں تبدیلی اور انقلاب کی ضرورت ہے, اور صرف فرق اتنا کرنا ہے کہ انقلاب اور انارکی میں فرق ہوتا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ انارکی تو ہو گئی بھی ہے, ہر جگہ پہ ہو رہی ہے اس وقت. حیدر صاحب, مائی لاسٹ کویسچن, سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں آپ سے اور حافظ صاحب سے, آدھے منٹ کا میں نے جواب لینا ہے. میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو آپ نے اصولی طور پہ مینیجبل بنانا ہے تو قطع نظر اس کے کہ میری بات کس کو بری لگے, میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں, کم از کم 27 سے 29 صوبے بنانے پڑیں گے اس ملک میں, ڈویژن کے لیول پہ لا کے, اور لوگوں کو رائٹ ٹو گورن دینا پڑے گا. آپ ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم 100% امپاورمنٹ آف پیپل کے حق میں ہے, اور ہم 100% ڈیولوشن کے حق میں ہیں, اور ہم 100% انتظامی صوبے بنانے کے حق میں ہیں. حافظ سلمان بٹ صاحب جی, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں
جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ملک میں کیسے انتشار نہیں، میری بات مینج کیسے کریں گے؟ انتشار فکری بڑھے گی. آپ ایک نیا الیکشن کرائیں، نئے مینڈیٹ کے ساتھ لوگ آئیں اور ان کے سامنے اگر یہ ایشو آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی چلو ہم کھیل ہی کھیلتے رہے روز روز. نہیں یہ نئے الیکشن ہو، دوبارہ کیڑی کاڑا کھیڑیا چل نئے مینڈیٹ کے ساتھ لوگ آئیں. اور میں بالکل حیدرآباد رضوی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت لوگ بالکل مختلف سوچ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بالکل حقیقت عیاں ہو چکی ہے ان ڈاکو قسم کے اور ان لٹیروں کے بارے میں، اور لوگ بالکل مختلف لوگوں کو اس دفعہ منتخب کریں گے. وہ لوگ آئیں گے تو وہ نیا سٹرکچر بنائیں، ہم انشاءاللہ اس کے اندر. حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کا، حیدرآباد رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ایسے جگہ پہ ہیں، یعنی وہ کیمپیننگ کریں الیکشن میں جہاں ان کا فون کا سگنل بار بار ویک ہو جاتا تھا، وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے. بٹ بڑا امپورٹنٹ ٹائم گزر رہا ہے پاکستان کے اوپر، بہت ہی فکر انگیز قسم کا وقت ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز جس کا میں بتدریج کئی باری ذکر کر چکا ہوں، تذکرہ کر چکا ہوں، کہ جس کا ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اور ہماری جوڈیشری کو دونوں کو مل کر سوچنا چاہیے کہ گزشتہ 3 سالوں میں 970 نون دہشت گرد جو ہیں وہ کسی نہ کسی عدالت سے رہا ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. ایسے بھی دہشت گرد رہا ہوئے ہیں جو ایک سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے. اصل میں ہمارا جو لا آف ایویڈنس ہے وہ انتہائی فالٹی ہے. اس کے موجودہ لا آف ایویڈنس کے ہوتے ہوئے کوئی جج، کوئی مجسٹریٹ یہ ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ کسی دہشت گرد کو سزا دے دے، سزائے موت دے دے، کیونکہ اس کے بعد اس کو تو کوئی پروٹیکشن ملنی نہیں ہے. تو ان دہشت گردوں نے ہماری موجودہ عدالتوں سے یا اس نظام سے چھٹتے جانا ہے. اگر پارلیمنٹ یعنی پارلیمان جو ہے وہ واقعی سنجیدہ ہے دہشت گردی کو نبٹنے کے لیے، تو لاز آف ایویڈنس جو ہیں ان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. اور جس طرح سے حسین حقانی نے پچھلے 4 مہینے کے اندر تقریباً 7,500 ریمنڈ ڈیوس کو، میں آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہوں 7,500 ریمنڈ ڈیوس کو ایک رات میں ویزا دے کے پاکستان کے اندر داخل کرایا ہے. ایسے لوگوں کو جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا ہمارے پاس دہشت گردی کے واقعات کم نہیں ہو سکتے. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.